اچھا شیخ صاحب، آخر پہ ایک چیز یہ تھوڑی کلیئر کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جو ذکر و تذکرہ ہے، یا بعض اوقات آپ کی پیدائش کا، یا آپ کی سیرت کا ذکر و تذکرہ، یہ خاص مواقع پہ کرنا، مثال کے طور پہ سیرت کی روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، تو اگر 12 ربیع الاول کو وفات النبی کا ذکر کیا جائے، یا وفات النبی پہ جلسہ کیا جائے، یا آپ کی پیدائش کا یا آپ کی سیرت کا ذکر ربیع الاول میں کیا جائے اور اس عشرے میں کیا جائے، کیا یہ درست ہے شرعی اعتبار سے؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ دن خاص کر لیتے ہیں نا کہ یہ جی وفات کا دن ہے، یہ پیدائش کا دن ہے، تو اس طریقے سے اس کو مخصوص کر لینا اور اسے باقاعدہ ایک عبادت سمجھنا، اللہ کا تقرب سمجھنا، یہ تو مناسب نہیں لگتا۔ ٹھیک، لیکن ویسے جو ہے وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی آئے گا، جب کوئی آدمی آپ کی سیرت بیان کرے گا، ولادت کا تذکرہ ہوگا تو کر سکتا ہے، اور ولادت بیان کرنے کے لیے کوئی درس، کوئی خطبہ، کوئی جلسہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مثلا سیرت میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی کسی وقت رسول اللہ علیہ السلام کوئی سے متعلق کوئی بھی بات، موقع محل کی مناسبت سے مثلا یہ ہوتا ہے کسی کو بات سمجھانی ہے، بتانی ہے، آپ کے حالات بتانے ہیں یا آپ کی سیرت بتانی ہے تو ذکر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت یا مہینہ، کوئی دن خاص کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے ہی وفات کے وقت بھی، اب وفات کا ذکر بھی جیسے آپ کر رہے ہیں، ایسے ہی کسی وقت کسی کو بتانا ہو آپ کی وفات کے واقعات، حالات، اور کسی کو سمجھانے کے لیے، یا کوئی پوچھے سوال کرے اس کو بتانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے مثلا، یا مثلا عمومی طور پر بھی اگر بیان کسی جگہ ایسا کر لیا تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے اس کے پورے حالات ہمیں بتا دیں کیسے کیسے ہوئی، تو ایک عالم جو ہے وہ کسی جگہ درس دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن دن اس خاص کے لیے دن خاص کرنا یا وقت خاص کرنا اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ قرآن سنت میں یا صحابہ کے عمل سے، تابعین، ائمہ کرام کے عمل سے ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہو۔ وفات کے دن کا یا ولادت کے دن کا کوئی اہتمام نہیں ہے، باقی ان کو بیان کرنے میں کوئی حد نہیں، صرف یہ ہے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں عام طور پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں یا دن مناتے ہیں، اس طرح وفات کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسے لوگ باقاعدہ ایک برسی کا دن مقرر کر لیتے ہیں، تو اس لیے پھر دیکھا دیکھی لوگ جلسے رکھ لیتے ہیں، پروگرام رکھ لیتے ہیں، بات بڑھتی جاتی ہے، ہاں بات بھی ایسے بڑھتی جاتی ہے، حالانکہ باقاعدہ کوئی دن مقرر کرنا، کیونکہ کوئی بھی ایسی بات جس کا دن مقرر نہیں اس کو آدمی شرعی سمجھ کے دن مقرر کرے کہ یہ اسی طرح سنت ہے یا اللہ کا تقرب اسی طرح حاصل ہوگا، تو یہ بدعات میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ویسے اگر بیان کرے، کوئی دن خاص نہیں، وقت خاص نہیں، مہینہ خاص نہیں، کسی وقت مناسب سمجھے یا کوئی سوال کرے یا کوئی تذکرہ ہو یا کسی وقت ذہن میں بات آئے، ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت کی بات بھی ذہن میں آتی ہے، کیونکہ آپ کی ولادت جو تھی وہ بھی ایک بہت ایک بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دوسروں بعثت کے بعد احسان کیا ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے، اس کو منانے کی بات، ہاں منانے کی بات ہے، اصل بات جو ہے منانے کی ہے، باقی بیان کرنے کی نہیں، اس میں کوئی حد نہیں، اور بیان کرنا بھی جو ہے اس کے لیے کوئی وقت دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔